بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماوراء النہر کا علاقہ، جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں، غز خاندانوں کا وطن کہلاتا ہے۔ اس علاقہ میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نصف ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیر باد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیائے کوچک کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی توجیحات پیش کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے کہ منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن اور آشتی کی زندگی بسر کر سکتے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دہیش کی ہے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہوں کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً طبرستان اور جرجان آئے اور یہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں کے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری یعنی 641 عیسوی میں معرکہ نہاوند اور ایران کو شکست دینے کے بعد فتح کیا تھا۔ 22 ہجری بمطابق 652 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ترکوں کے سردار شہربراز سے ملاقات کی۔ شہربراز نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہربراز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلہ میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے ایک عریضہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدہ کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئیں تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کے صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں
تبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیحوں سے پار اترا اور ماوراء النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلمرو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی کثیر تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، غرض ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خودداد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کر دیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر متمکن ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے، بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبہ میں کلیدی آسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم ایرانی اثر و نفوذ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدوں پر فائز چلے آ رہے تھے اور ان میں کافی حد تک خود سری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور اعوان اور مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سلطنت سلجوقیہ کے قیام پر روشنی ڈالی جائے گی۔